السلام علیکم عزیز طالب علم، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اپنا پچھلا عنوان جس میں ہم ذکر کر رہے تھے خاندان کا، کنبے کا، ساتھیوں کا، دوستوں کا، جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے کنبہ اور دوست اور ساتھی اور اساتذہ جو ہیں وہ بچے کی نشو و نما اور پروان چڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج کا عنوان خاص کر ساتھیوں اور دوستوں پر ہے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ساتھی اور دوست جو ہیں بچے کی زندگی میں کس وقت داخل ہوتے ہیں، کب بچہ جو ہے وہ دوستی کو سمجھنے لگتا ہے، دوستی کے اثرات جو ہیں وہ بچے پر کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں، مثبت اور منفی دونوں۔ پھر ہم یہ کوشش کریں گے دیکھنے کی کہ دوستی کا عمل جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے، کیا دوست زیادہ ہوتے ہیں پھر کم ہو جاتے ہیں، کیا دوست کم ہوتے ہیں اور پھر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان صورتوں کو ہم آج کے عنوان میں زیر بحث لائیں گے۔ آخر میں ہم بات کریں گے اسکول کی۔ بچے کو سب سے زیادہ موقع ملتا ہے دوست بنانے کا اسکول میں چونکہ اور بچے موجود ہوتے ہیں، عموماً اس کے ہم اثر ہوتے ہیں، ایک ہی عمر کے ہوتے ہیں، بیشتر اوقات ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی دوستیاں اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسکول میں خاص کر ساتھیوں کی صورت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے بچے کی پرورش پہ ایک بڑا گہرا اور ایک بڑا اثر پذیر واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور بچہ جو ہے اس کی روشنی میں اپنے زندگی کے شروع کے سال جو ہے وہ گزارتا ہے، حتیٰ کہ ہم اس کو بلوغت تک لے کے جاتے ہیں، اور بلوغت کے بعد دوستی کی نوعیت جو ہے وہ قدرے بدل جاتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ دیکھنے لگ پڑتا ہے اور چیزوں کو دوستی میں، اور خاص کر وہ دوسری جنس میں جو ہے انٹرسٹ یا دلچسپی جو ہے وہ لینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یقیناً ایک سٹیج پہ، ایک وقت پہ آ کے جو بچہ ہے وہ اپنا ساتھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دوسری جنس کا ہوتا ہے، اور پھر یہ رشتہ جو ہے دوستی کا خاوند اور بیوی میں تبدیل ہو جاتا ہے بیشتر اوقات، اور یہ ساتھ یا یہ دوستی جو ہے دیر تک چلتی ہے، عموماً زندگی کے آخر تک۔ تو آج کے موضوع کو اور عنوان کو ایک جائزے کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم دیکھیں گے ساتھی کیا ہوتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ کیسا بنتا ہے، دوستی کے کیا معنی ہیں، دوست کون ہوتے ہیں، دوست کس طرح سے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اسکول کیا ہوتا ہے، اسکول میں دوستیاں کس طرح سے بنتی ہیں، اسکول میں ساتھ کا کیا مطلب ہے، ساتھی کون ہوتے ہیں، اسکول میں بچے کی سکسیس جو ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ کس طرح سے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ ممکن ہوتی ہے، کس طرح سے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں کو ہم ان کا چھوٹا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ میں آپ کو 2 سوالوں کا ذکر کرتا چلوں۔ یہ 2 سوال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ساتھی اور دوست جو ہیں وہ کس طرح سے سوشلائزیشن کے پروسیس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ بچے کو بہت سارے لیولز کے اوپر گرو کرنے میں مدد دیتا ہے، مثلا جذباتی طور پہ، مثلا ہیجانی طور پہ، مثلا نفسیاتی طور پہ، وقوفی لحاظ سے، حتیٰ کہ کسی حد تک جسمانی طور پہ بھی بچے جو ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر جب کھیلتے ہیں تو ان کی جسم، تو یہ سوال کو مد نظر رکھیں کہ ایک بچے کے ارد گرد جو اس کے ساتھی اور دوست ہیں اس کو کس طرح سے معاشرے میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، یا اس کی گروتھ کو ایک طرح سے ماڈولیٹ کرتے ہیں جیسے وہ گرو کر رہا ہو۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسکول کی زندگی میں کون کون سے ضروری عناصر ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ یا طالب علم جو ہے وہ بنتا ہے، اس کو کیسے مواقع ملتے ہیں، کون سی ایسے عناصر ہیں جو بچے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کو کامیاب کرتے ہیں، اور کون سے ایسے عناصر ہیں جو بیرونی طور پر اساتذہ کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جو کہ بچے کو ایک خاص رخ جو ہے اس کو متعین کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور بچہ جو ہے پھر کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو ان سوالات کے پیش نظر ہم آگے کو چلیں گے۔ ایک چھوٹی سا ذکر کرتا چلوں کہ بچے جو ہیں اسکولوں میں جب جاتے ہیں تو ایک معاشرہ دوسرے معاشرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اسکولوں کا ایک نظام ایک ملک میں یا ایک معاشرے میں اور طرح سے ہو سکتا ہے،
ایک اور معاشرے کی نسبت. تو ہم ایک طرح سے تقابلی جائزہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے معاشرے کو مقابل ایک دوسرے کے ٹھہرا کے بھی دیکھیں گے، یہ جاننے کے لیے کہ کس طرح سے بچے کس معاشرے میں کس اسکول میں جاتے ہوئے کیا حاصل کرتے ہیں. کیا حاصل یا منزل جو ہے بچوں کی ایک ہی ہوتی ہے اور اس کے پہنچنے کے طریقے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. اس چیز کے اوپر ہم جائزہ لیں گے یا نظر رکھیں گے. سب سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں، اور ہم نے اپنے پچھلے عنوانات میں سے ایک عنوان میں کافی تفصیل کے ساتھ بچوں کے کھیل کے بارے میں بات کی، اور ہم نے 8-9 مختلف قسم کے کھیل جو تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے. کھیل دراصل یوں سمجھیں 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک کھیل ایسا ہوتا ہے جس کے اندر بچہ جو ہے خود سے اپنے آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، اور پھر آہستہ 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 جب وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کو کھیل کے مواقع ملتے ہیں، اس میں ایسے ملتے ہیں جس میں وہ دوسروں کے ساتھ کھیل کھیلنی شروع کر دیتا ہے. ہم اور ظاہر ہے آپ پچھلے کسی عنوان میں جا کے اس تفصیل کو غور سے دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک تشریح کیے دیتا ہوں کہ ہم اس کو تقریباً 4 حصوں میں، یعنی بچے کی زندگی کو کھیل پر 4 حصوں پر بانٹ سکتے ہیں. ایسی کھیل جس کو انگریزی میں ہم فنکشنل پلے کہتے ہیں، یعنی ایسا کھیل جو کہ بچہ خود ہی خود کھیلتا ہے. اس وقت بچے کی عمر جو ہے وہ تقریباً پیدائش سے 2 سال کے درمیان ہوتی ہے. بچہ بستر پہ لیٹا ہوا یا پنگھوڑے میں لیٹا ہوا خود سے کھیلتا ہے، اپنا انگوٹھا چوستا ہے، اپنے جھنجھنے سے کھیلتا ہے. یہ سیلف پلے یا ذات کے ساتھ کھیلنا ہے جس کے اندر وہ آوازوں سے شناسا ہو رہا ہے، وہ روشنیوں سے، چیزوں سے، آبجیکٹس کے ساتھ شناسائی حاصل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ اپنے اندر موٹر ایکٹیویٹی پیدا کر رہا ہے. مثلا وہ جب جھنجھنے کو ہلاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے ایک عمل کی وجہ سے وہ آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے اور تقریباً 2 سے 6 سال کا ہوتا ہے تو وہ ایسے کھیلوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں وہ اپنے امیجنری فرینڈز، اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ باتیں یا گفتگو کرنی شروع کر دیتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے. مثلا گڑیوں سے کھیلتی ہوئی لڑکیاں جو ہیں وہ گڑیوں کو دراصل اپنا دوست تصور کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ چائے پہ جانا، کھانا کھانا، یہ تمام چیزیں ان صورتوں کی شروعات ہے جس میں آئندہ چل کے بچہ جو ہے واقعی میں اپنے دوست بنانے شروع کرے گا اور ان کے ساتھ باتیں کرے گا اور ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مبتلا ہوگا وغیرہ. اسی طرح تقریباً 3 سے 6 سال، یعنی ہم نے 2 سے 6 سال میں میک بلیو کی کھیلوں کے بارے میں بات کی. 3 سے 6 سال کے بچے جو ہیں وہ کنسٹرکٹیو پلے میں، یعنی جوڑ توڑ والی کھیلوں میں لگ جاتے ہیں. مثلا لیگوز کے بلاکس لے کے وہ کوئی چیز بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں یا پل بناتے ہیں یا گاڑیاں بناتے ہیں، اور دیگر چیزیں کنسٹرکٹیو جگ سا پزلز بناتے ہیں. بہت ساری کھیلیں ہیں جن میں بچے جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. یہ کنسٹرکٹیو پلیز نہ صرف ان کے لیے ضروری یا اہم ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اسکول میں داخل ہونا ہوتا ہے جہاں پر کنسٹرکٹیو پلے کے کوئی معنی جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس کنسٹرکٹیو پلے کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ کنسٹرکٹیو پلے کے اندر کچھ رولز اور کچھ ریگولیشنز اور پرنسپلز جو ہیں وہ بچے کو سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا چیز کس چیز کے ساتھ ملتی ہے، اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک پرنسپل ہے جس کی مدد سے بچہ کسی کھلونے کو یا کسی چیز کو تیار کرتا ہے. اس کھیل میں رول اور ریگولیشن کو سیکھ لیتا ہے. رول اینڈ ریگولیشن لرننگ جو ہے وہ نہ صرف بچے کو دوستی میں مدد دیتی ہے کہ میری چیز میری ہے اور اس میرے دوست کی چیز میرے دوست کی ہے، اور کسی مقام پہ ہم ایک دوسرے سے چیزیں جو ہیں وہ ہم بانٹ بھی سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو تیار کرتی ہے اسکول کے لیے کہ جہاں پر بہت زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. یعنی اساتذہ جو ہیں، استاد جو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کلاس کے اندر ڈسپلن ہو، وہاں پر ایک ماحول ہو جس کے اندر سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں، ایک دوسرے کی بات مان سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اوائل ہیں لرننگ کے، ان ذمہ داریوں کے جو کہ کلاس کے بیہیویئر کو شروع سے ڈٹرمن کرتے ہیں. آخر میں ایسی کھیلیں بچہ کھیلنے لگ پڑتا ہے. یہ 6 سال اور 6 سال کے بعد کے بچوں کی بات ہے جو کہ گیمز ہیں جس کے اندر رولز ہوتے ہیں، اور رولز کی گیمز میں عموماً بچے جو ہیں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں.
یہ بالکل سادہ گیمز ہو سکتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسی گیمز موجود ہیں جیسے لکن میٹی ہے مثلاً. تو اس میں بچے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں کہ کیا فاؤل ہے, کیا جائز ہے, کیا چیز ہو سکتی ہے کھیل میں اور کیا چیز نہیں ہو سکتی, آؤٹ ہونا کا کیا مطلب ہے, اب باری دینے کا کیا مطلب ہے. یہ رولز اور ریگولیشنز جو ہیں باقاعدہ پراپر ہو جاتے ہیں اور بچہ جو ہے ان کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ رکھتا ہے. بہت ساری کھیلیں ہیں جن کے اندر رولز اور ریگولیشن شروع میں بڑے سادہ, پھر جیسے جیسے بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے اندر زیادہ پیچیدہ, مور کمپلیکیٹڈ رولز ریگولیشنز جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں. ہم جب بھی بچوں کی بات کرتے ہیں, جب وہ کھیلنے لگتے ہیں, 6 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ جس کے ارد گرد ساتھی موجود ہوں یا ارد گرد بھائی بہن موجود ہوں جو کہ کھیل میں ملوث کر سکتے ہوں بچے کو, تو مختلف کھیلوں کی صورتیں جو ہیں ساتھیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ ممکن ہے. پہلی صورت جو ہے وہ نان سوشل ایکٹیویٹی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود سے خود کھیلنا پسند کرتے ہیں, کسی اور کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے. وہ اپنے ہی بلاکس تیار کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی ہی ڈرائنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی ہی پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں وہ کسی کو مداخلت کرنے نہیں دیتے اور خود کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کھیل نہیں کھیلتے. یہ عموماً ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا کوئی ساتھی نہ ہو. عموماً وہ بچے جو اکیلے ہوتے ہیں یا ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جس میں اور بچے موجود نہ ہوں, یا ایسے گھروں میں ہوتے ہیں جس میں عموماً ایک پیرنٹ, ایک ماں یا باپ جو ہے وہ موجود ہوگا. سنگل پیرنٹ فیملیز کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو یہ مشکل ان بچوں کو ہوتی ہے. وہ نان سوشل پلے کرتے ہیں, اپنی چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں, دوسروں کے ساتھ اس طرح سے مل بانٹتے نہیں, چیزوں کو شیئر نہیں کر پاتے اور ان کو مشکل ہوتی ہے. اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے جس میں بچے جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ دوسروں کے قریب ہوتے ہیں پھر بھی اکیلا ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. مثلاً کئی دفعہ جھجک کے مارے, شرم کے مارے وہ دوسروں کے ساتھ کھیل نہیں کھیلتے, وہ اپنی کھیل کھیلتے چلے جاتے ہیں. مثلاً بنٹوں کے ساتھ کھیلنا, تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ بنٹوں سے کھیل رہا ہے تو وہ بھی اپنے بنٹے لے کر اپنی کھیل کھیلتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ملتے نہیں, اس خوف کے مارے کہ شاید میں ایک اچھا ساتھی یا دوست نہ بن سکوں اس شخص کا, تو کوئی جھجک یا شرم یا ریزرویشنز کی وجہ سے بچہ جو ہے دوسرے کے ساتھ نہیں کھیلتا. اس طرح کی کھیل کو ہم پیرالل پلے کہتے ہیں, یعنی وہ کھیل تو وہی کھیل رہا ہے جو دوسرا بچہ کھیل رہا ہے مگر اس کے ساتھ مل کے نہیں کھیل رہا. اور یقیناً آخری قسم جو کھیلوں کی ہے وہ سوشل انٹریکشن کے ساتھ ہے. ایسی کھیل ہے جس کے اندر بچے جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں اور ایک کھیل کا ایسا سما پیدا ہو جاتا ہے جس میں کھیل تو ہوتی ہی ہے مگر اس کے نتیجے میں دوستیاں اور ساتھ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم ایسوسیٹیو پلے یا کوآپریٹو پلے بھی کہتے ہیں, جس کے اندر ظاہر ہے ایسوسیشن کے ساتھ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. جب بچہ بیچ بچپن میں پہنچتا ہے, بیچ بچپن سے مراد ہے 6 سال سے لے کر تقریباً 9-10 سال کی عمر کے بیچ میں پہنچتا ہے, تو وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی قسموں کی میں اضافہ کر لیتا ہے. عموماً اسکول جانے والے بچے جو ہیں اس عمر میں بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ بنانے کے خواہش مند ہوتے ہیں یا بہت سارے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ڈائیورسٹی یا زیادتی موجود ہے لوگوں کی, اس لیے ان کے دوست بھی جو ہیں کلاس میں ہوتے ہیں. اور یہ ساروں کے ساتھ نہیں ہے, کچھ بچے یقیناً اس عمر میں بھی آئسولیٹڈ رہتے ہیں اور زیادہ دوستیاں نہیں بناتے, زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں, زیادہ گپ نہیں لگاتے, جس کی وجہ سے وہ اکیلے رہتے ہیں یا اکیلے ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو مشکل جو ہے ہوتی ہے. اب کیا فائدہ ہوتا ہے بچوں کو ساتھی بنانے کا یا دوست بنانے کا؟ سب سے بڑا فائدہ جو ساتھی بنانے کا اور دوست بنانے کا ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں معاشرتی طور پر ان قواعد کو سیکھ لیتے ہیں, ان قاعدوں کو سیکھ لیتے ہیں, ان قدروں کو سیکھ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کنفارمسٹ بنتے ہیں یا ان کا بیہیویئر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں پرو سوشل ہو جاتا ہے. یعنی وہ بات جو ایک معاشرے میں مانی جانے والی بات ہے, اس بات کے اوپر بچے اس بات کو ماننے کے لیے بچے جو ہیں تیار ہو جاتے ہیں, جو رولز ہیں ان کو مانتے ہیں, جو ریگولیشنز ہیں ان کو مانتے ہیں,
اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے اس کو سیکھنے لگ پڑتے ہیں. گیم کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کی سختی کی وجہ سے وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ رولز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. رولز کو توڑنے سے گیم ٹوٹ جاتی ہے اور گیم کے ٹوٹنے سے دوستی کے ٹوٹ جانے کا امکان ہے. تو اس لیے وہ باوجود اس کے کہ ان کے اوپر وزنی بات ہوتی ہے لیکن وہ اس کھیل کو کھیلتے چلے جاتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کو سیکھتے چلے جاتے ہیں اور اپنی دوستیاں جو ہیں وہ پکی کرتے چلے جاتے ہیں, جس سے پرو سوشل بیہیویئر جو ہے وہ بنتا ہے. اس میں عموماً کچھ کھیلیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ دھینگا مشتی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں, رف اینڈ ٹمبل بھی ہوتا ہے. مثلاً جو بچے ہیں وہ خاص طور پہ لڑکے جو ہیں جب وہ کوئی گیم کھیلتے ہیں اور ان میں رولز ہوتے ہیں اور رولز کو اوبے کرنا پڑتا ہے کھیل کے دوران, تو وہ کئی دفعہ خود غرضی کی طور پر لالچ کے طور پر وہ اپنے لیے رولز کو بینڈ کر دیتے ہیں یا اپنے لیے رولز کو توڑتے ہیں. ان اصولوں کو توڑنے سے کھیل تو ٹوٹتی ہے, دوستیاں بھی ٹوٹتی ہیں, دوست جو ہیں ان کے ساتھ دوبارہ پھر کھیلتے نہیں. پھر ان بچوں کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اگر میں رولز کے مطابق گیم کو کھیلوں گا نہیں یا اصول کے مطابق گیم کو کھیلوں گا تو میرے ساتھ تو کوئی نہیں کھیلے گا, جس کی وجہ سے ان کو دوستیاں اثر نو استوار کرنی پڑتی ہیں, معافیاں مانگنی پڑتی ہیں, سوشل کمپلائنس کرنی پڑتی ہے, اور وہ پرو سوشل بیہیویئر جس کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. ہر انسان ایک جو فرد ہے معاشرے میں پرو سوشل رہنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے بچے بھی یہ رولز سیکھتے ہوئے پرو سوشل بیہیویئر کو آگے لے کے چلتے ہیں. بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ دوستی کرنے کا عمل جو ہے اس کے اندر ماں باپ کا بڑا گہرا ہاتھ ہے. وہ ماں باپ جو اس بات کو پرمٹ کرتے ہیں, جو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ اور نئے دوست بناؤ, تو ایسی صورت میں بچے جو ہیں وہ ساتھی یا دوست بنانے کے لیے خواہش مند کہاں ہوتے ہیں اور بہت سارے دوست بناتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ جو ہیں وہ ریزسٹو ہوں, اگر وہ کسی قسم کی رکاوٹ پیش کریں اس چیز کو بنانے کے لیے, دوستی بنانے کے لیے, تو بچے جو ہیں وہ قدرے جھجکتے ہیں یا شرم کھاتے ہیں یا دوستیاں اس طرح سے بنا نہیں سکتے جس طرح سے بنانی چاہیے. جس وقت ماں باپ بچوں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ دوست بناؤ, تو کئی دفعہ وہ کسی نہ کسی انفارمل طریقے سے بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی دوستوں کو گھر بلاؤ, ان کے ساتھ گھر بیٹھ کے کھیلو, یا ان کے گھر چلے جاؤ, اگر ہمسائے میں وہ دوست رہتے ہیں تو ان کے گھر جا کے کھیلاؤ. تو یہ پرمیشن جو ہے دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے ماں باپ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہے, تو یہ مدد دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی کئی دفعہ اگر جھگڑا ہو جائے تو ماں باپ جو ہیں صلح صفائی کرواتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے جس کی وجہ سے بچے نہ صرف پرو سوشل بیہیویئر سیکھتے ہیں بلکہ اپنی دوستی کو بھی مضبوط اور قوی کر لیتے ہیں. پھر ماں باپ جو ہیں وہ ایک طرح سے کانی آنکھ سے دیکھتے رہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں, کوئی ایسا معاملہ تو نہیں چل رہا بچوں کے اندر جو کہ کسی قدر اعتراض کا باعث ہو. تو وہ اس مانیٹرنگ سے ان کو دیکھنے کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ گائیڈڈ یا انڈر گائیڈنس, پیرنٹل گائیڈنس کے تحت دوستیوں کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں. عموماً انڈائریکٹ انفلوئنس, یہ تو ڈائریکٹ انفلوئنسز ہیں جو کہ پیرنٹس کے بچوں پہ پڑتے ہیں تاکہ وہ دوستیاں جو ہیں بنائیں. انڈائریکٹ انفلوئنسز بھی موجود ہوتے ہیں. مثلاً اگر ماں باپ کا بچوں کے ساتھ سیکیور ریلیشن شپ ہے یا سیکیور اٹیچمنٹ ہے تو ماں باپ کو بچوں پہ کانفیڈنس ہوتا ہے اور بچوں کو ماں باپ پہ کانفیڈنس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچوں کو دوستیاں بنانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی. اگر ماں باپ جو ہیں وہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل استعمال کرتے ہیں, ہم نے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل کے بارے میں پچھلے عنوانات میں بات کی, جس کے اندر زور اس بات پہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ سختی اس طرح سے نہیں کرتے جیسے کہ اتھارٹیرین ماں باپ کرتے ہیں, جس کے اندر ماں باپ کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ اٹل ہے. ایسا نہیں ہے. ماں باپ لمٹس جو ہیں, دائرے جو ہیں باندھ دیتے ہیں بچوں کے لیے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, مگر بچوں کو سمجھاتے ہیں اس عمل کے اندر کہ یہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے یا یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ایک سیکیورٹی کی فضا جو ہے بچوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ تعلق بنانے میں زیادہ مشکل محسوس نہیں کرتے. عموماً بچے جو ہیں ان زیادہ دوست اس صورت میں بناتے ہیں اگر ماں باپ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یعنی بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کے ساتھ اپنی شروع کی زندگی کے اندر بیٹھ کے کھیلتے ہیں. یعنی اگر وہ بلاکس بنا رہے ہیں تو ماں باپ بھی آ جائیں گے, اگر وہ کوئی
جگسو پزل بنا رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اگر وہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ماں جو ہے وہ چھوٹی بچی کے لیے گڑیا کے لیے سویٹر بنا دے گی. تو یہ تمام کھیلیں جو ہیں بچوں میں کانفیڈنس اور حوصلہ پیدا کرتی ہیں کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی دوستیاں کر سکیں. اور عموماً ایسے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے اپنے بہت سارے دوست ہوتے ہیں, اس لیے گھر میں آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں بچے دیکھتے ہیں کہ بھی ان کے بہت سارے ماں باپ کے دوست جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مزہ کر رہے ہیں اور گپیں لگ رہی ہیں اور اس طرح, تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ. سو یہ سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے یہ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اب بقول پیاجے کے عموماً بچے جو ہیں وہ کئی دفعہ اپنے ہم عمر بچے دوست بناتے ہیں. کئی دفعہ بچوں کے دوست جو ہوتے ہیں وہ ان سی عمر میں بڑے یا ان سے عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں. یہ کئی دفعہ اویلیبلٹی کی بھی بات ہوتی ہے کہ مثلاً 7 سال کا بچہ جو ہے اس کا ایک دوست جو ہے وہ 10 سال کا ہے, تو 3 سال کا فرق ہے. تو پیاجے کے مطابق جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عموماً بچے اپنے ہم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے زیادہ بینیفٹ, زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کمپیئر ٹو اگر اس کا مقابلہ کیا جائے اپنے سے بڑے یا اپنے سے چھوٹے کے. کیونکہ اپنے سے چھوٹے بچے کے ساتھ اگر وہ کھیلیں گے تو وہ ہو سکتا ہے ایسی کھیلیں نہ کھیل سکیں جن میں ان کی دلچسپی ہو. چھوٹا بچہ جو ہے چھوٹی کھیلیں کھیل رہا ہے یا اس کا لیول جو ہے کھیل کا لو ہے, اس وجہ سے دوستی اس طرح سے نہیں بنتی. اور بڑے بچے جو ہیں وہ اور طرح کی کھیلیں کھیل رہے ہیں جس میں شاید اس بچے کی دلچسپی جو ہے وہ موجود نہ ہو. اس وجہ سے پیاجے کا جو خیال ہے کہ بچوں کی عمر برابر ہونی چاہیے, اس کی یہ خیال یا اس کی یہ تشریح جو ہے بچوں کی گروتھ میں یا ڈیولپمنٹ میں آگے کو بڑھنے کی, وہ اس طرح سے ہے کہ اگر ایک ہی عمر کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے تو ان کا ایکسچینج جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج جو ہے وہ زیادہ ہوگا, جس کی نسبت سے یا جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ تیزی سے سیکھے گا. وائیگوٹسکی کا الٹا خیال ہے, وہ کہتا ہے عموماً چھوٹا بچہ جو ہے وہ بڑے بچے کے ساتھ اگر دوستی کرے تو بڑا بچہ جو ہے وہ چھوٹے بچے کو زیادہ چیز سکھا سکتا ہے جلدی, پیئر انفلوئنس کی وجہ سے. تو ہم زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. یہ وہ زون ہے جس کے اندر کوئی بھی بڑا چھوٹے فرد کی زندگی میں داخل ہو کر اس کو اس طرح سے مدد دے سکتا ہے کہ وہ انفارمیشن کو امپروو کر سکتا ہے. وہ شخص یا وہ فرد یا وہ بچہ جو ابھی چیز سیکھ رہا ہے بڑے کی مدد سے اس چیز کو جلدی سیکھ سکتا ہے. اور یہ خیال جو ہے یہ وائیگوٹسکی کا پیاجے کے بالکل برعکس ہے, اور بہت ساری تجربات نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یقیناً عمر میں زیادہ بچے یا بہتر تجربہ کار بچے جو ہیں وہ کم تر تجربہ کار بچوں کو مدد فراہم دے سکتے ہیں, ان کی انفارمیشن میں اضافہ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کی نشو و نما اور اس کی بڑھوتی میں فائدہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم دوستی کے بارے میں سوچیں اور خاص طور پہ بچوں میں دوستی کے بارے میں سوچیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 4 سے 7 سال تک کے بچے جو ہیں وہ عموماً دوستی کو صرف کھیل تک محدود رکھتے ہیں. یعنی بچے جو ہیں وہ دوست کو دوست تک محدود نہیں رکھتے, بلکہ وہ کہتے تم آ گئے, اچھا ہاں آؤ کھیلیں. تو مصرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا جو ہے وہ کھیل ہے. مجھے کوئی ساتھی کی تلاش ہے کیونکہ میں یہ کھیل کھیل نہیں سکتا جب تک کہ میرا ساتھی آ نہ جائے. مثلا اگر بیٹھ کے تاش کھیلنی ہو تو اس کے لیے کسی اور کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. لوڈو کھیلنی ہو تو ایک اور بچے کا ہونا وہاں ضروری ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھیلو. مصرف جو ہے وہ دوستی یا ساتھ کا صرف کھیل ہے. جب بچہ 8 سے 10 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کھیل کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ بچہ جو ہے یہ سوچنے لگ پڑتا ہے کہ یار میرا دوست یا میرا ساتھی جو میرا ہمسایہ ہے وہ آیا نہیں, یا میرا بھائی جو میرے ساتھ کھیلتا ہے اس کا انتظار رہنے لگتا ہے. کھیل ضروری نہیں رہتی, بلکہ بچے جو ہیں وہ آپس میں پرسنل ایکسچینج جو ہے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کا بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے, کیا رہا, کیا بنا, اور وہ انٹرسٹ لیتے ہیں دوسری چیزوں میں کہ ہوم ورک کیسا رہا, آج اسکول میں کلاس میں کیا ہوا, اسکول میں اور دوستوں نے کیا بات کی. تو وہ انٹرسٹ جو ہے وہ کھیل سے ڈائیورٹ ہو کے اس شخص کی طرف جو ہے مبذول ہو جاتا ہے. یقیناً 11 سال اور 15 سال جب بلوغت پروان چڑھ جاتی ہے بچوں کے اندر, بچے بالغ ہو جاتے ہیں, اس صورت میں یقیناً بچے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں, ان کی دوستیاں اور زیادہ گہری ہو جاتی ہیں, اور بچوں کے انٹرسٹ خاص طور پہ دوسری جنس کے اندر بڑھ جاتے ہیں. یعنی لڑکا جو ہے وہ لڑکیوں میں
انٹرسٹ لینے لگتا ہے اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں میں انٹرسٹ لینے لگتی ہیں. اور اگر قربت ہو کسی صورت سے تو یہ ریلیشن شپ جو ہیں انٹیمیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ہر کلچر میں ایسا ہے. کچھ کلچرز میں اوپن ہے, کچھ کلچرز میں بہت زیادہ کھلا ہے کہ وہاں پر لڑکے لڑکیاں اپنے ساتھ تعلق جو ہیں وہ بڑی جلدی اور بڑے گہرے جلد بنا لیتی ہیں. اور ہمارے کلچر میں مثلا مشرق کے کلچر میں اس پہ دباؤ یا رکاوٹ ہے, جس کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں اتنی ینگ عمر میں, اتنی کم عمری میں دوستیاں نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود انٹرسٹ ضرور لیتے ہیں, وہ دلچسپی ضرور لیتے ہیں. تو پھر مواقع زندگی میں جب بھی ملتے ہیں ان کو تو وہ اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں, اور کسی نہ کسی طور پہ یہ انٹرسٹ پھر گرو کرتا ہے اور آگے چل کے یہ ایک ریلیشن شپ میں تبدیل ہو سکتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں دوستوں کی تو آپ عموماً دیکھیں گے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں 20-55 یا قریباً بلوغت کے قریب, تو ان کے بے شمار دوست ہوتے ہیں, اور عموماً 4 سے 6 دوست اوسطاً بچوں کے جو ہیں موجود ہوتے ہیں, کم از کم یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے امریکہ کی ہے. لیکن جیسے جیسے بچے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھیوں کی اور دوستوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, خاص کر جب ایک دوسرے کے ساتھ غیر جنس کے ساتھ یہ ریلیشن شپ بننا شروع ہوتا ہے تو پھر توجہ جو ہے دوسری جنس کی طرف زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے, جس کے ساتھ اور کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا اس میں ڈیووشن یا اس میں انٹیمیسی جو ہے اس ریلیشن شپ میں پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کسی نہ کسی طور سے کچھ نہ کچھ جیلسی اور حسد کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. اگر ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی کے اندر دلچسپی رکھتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ نوجوان لڑکا جو ہے اور نوجوان لڑکوں سے حسد کھاتا ہے کہ اگر وہ نوجوان لڑکی کسی اور لڑکے کے ساتھ بات کر رہی ہو. بہن ہی اسی طرح وہ لڑکی جو ہے دل میں جیلسی یا حسد رکھتی ہے اس کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دونوں گھبراتے ہیں یا ڈرتے ہیں دوسری جنس کے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے, تو ریلیشن شپ اور نیرو اور باریک اور محدود ہو کے رہ جاتا ہے, اور وہ دوستیاں کٹنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ جانا بھی بند ہو جاتا ہے اور لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ بھی جانا بند ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ جو ہے کانسنٹریٹ کرتا ہے ایک فرد کے اوپر یا ایک سے ذرا زیادہ افراد کے اوپر. تا وقت ہے کہ یہ ریلیشن شپ پکا ہو جائے اور پھر تھوڑی سی عقل آ جائے اس ضمن میں کہ جو لڑکا اور لڑکیاں وہ کہیں کہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک فرد کے ساتھ نہیں بسر کی جا سکتی, اور بھی لوگ ہیں جو دائیں بائیں ہیں جن کے ساتھ دوستیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی, اور ان کے ساتھ رفاقت چلتی رہے گی, اور ان کے ساتھ چلتا رہے گا. عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ جو دوستیاں چھوٹی عمر میں ہو جائیں اور گہری دوستیاں ہوں وہ ٹوٹتی نہیں ہیں, وہ بہت دیر تک سٹیبل رہتی ہیں, اور بہت دیر تک ان کی دوستیوں کی عمر جو ہے وہ بے تحاشا دیر تک ہو. سب سے زیادہ دوستی جو ہے وہ عموماً اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ, عموماً اپنے ہم جنس ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس کے اندر ماں باپ کے ساتھ دوستی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اگر آپ اس گراف کو دیکھیں اس سلائیڈ کے اندر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ جو ہم جنس ہیں ان کے ساتھ قدرے سٹیبل دوستی چلتی چلی جاتی ہے. کالج کے زمانے تک یہ سٹیبل رہتی ہے, خاص طور پہ جب تک آپ اکیلے ہوتے ہیں, اور جیسے آپ کی شادی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی کمی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ انٹیمیٹ ریلیشن شپس کو دیکھیں جو کہ دوسری جنس کے ساتھ ہیں تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے, کالج میں بڑھتی ہے, اور حتیٰ کہ جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو اس شخص کے ساتھ جو آپ کا رفیق حیات ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ دوستی بڑی دیر تک چلتی ہے, اور لائف لانگ ہو سکتی ہے, مرنے تک یہ دوستی جو ہے چلی جا سکتی ہے. اس کے برعکس ماں باپ کے ساتھ دوستی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور گراف میں جیسے آپ یہ نیلی لائن جو دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ دوستی تقریباً 10ویں گریڈ کے بعد کالج میں, اور پھر کسی قدر اکیلی زندگی میں, اور پھر شادی کے بعد تو اور بھی کم ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں چونکہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ گہرائی کے طور پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان کا سہارا بھی ہوتے ہیں بہت ساری صورتوں میں, اس لیے ان کے ساتھ ان کی ایسوسیشن جو ہے وہ دیر تک رہتی ہے, اور وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اگر لڑکے ہوں, اور اگر لڑکی ہیں تو وہ یقیناً اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی نہ کسی طور سے منسلک رہتی ہیں, جس میں جو لڑکا ہے وہ اپنے سسرال میں اور اپنی بیوی کے گھر کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی
اگر آپ مغربی ممالک کا تقابل کریں ہمارے مشرقی معاشروں کے ساتھ، تو وہاں پر بڑی جلدی ماں باپ کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے انٹیمیٹ ریلیشن شپس جو کہ دوسری غیر جنس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ جب بھی دوست آپس میں بنتے ہیں تو ان کے درمیان کس قسم کی انٹریکشن ہوتی ہے اور کیا فائدے ہیں دوستی کے، یہ بہت ضروری سوال ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آخر دوستی میں ایسی کیا چیز چھپی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار دوستوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو فارسی کا وہ ایکسپریشن بھی ہے کہ ہمارا یاراں دوزخ، تو اگر دوزخ بھی ملے اور اگر میرے دوست ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میں دوزخ بھی آسانی سے گزار لوں گا۔ تو دوستی میں کوئی ایسی چیز ہے قابل قدر جس کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ آخر کیا فائدہ جو ہے وہ پہنچاتی ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو دوستی پہنچاتی ہے وہ ہے پازیٹیو انٹریکشن۔ جب آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگائیں یا بات کریں یا کچھ کریں تو یہ انٹریکشن جو ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج جو ہے یہ بہت مثبت ہوتا ہے۔ اس کے اندر عموماً نیگیٹیوٹی موجود نہیں ہوتی۔ اگر نیگیٹیوٹی ہوتی بھی ہے اگر اس انٹریکشن میں تو وہ کسی اور کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا اگر غیبت دو دوست بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ فلاں نے ایسے کر دیا وہ، تو وہ دونوں اسی بات پر متفق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ریلیشن شپ ہے یا وہ جو انٹریکشن ہے وہ بہت مثبت ہو جاتا ہے۔ پھر جذبات کا اظہار جو ہے وہ خاص الخاص ایک دوست کا دوسرے کے لیے بہت زیادہ ایمپتھی ہوتی ہے دوسرے کے لیے۔ اگر مشکل میں سے ایک دوست گزر رہا ہے تو دوسرا اس کے پاس بیٹھ کے اسے کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی طرح اس سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو بتاؤ۔ عموماً یہ دوستی یا یہ انٹریکشن جو ہے اس کی نوعیت پرو سوشل ہوتی ہے، جو کہ معاشرے کی قدروں کے مطابق ہوتا ہے۔ معاشرے میں جن رسومات، جن قدروں کو اچھا سمجھا جاتا ہے عموماً وہ دوستی میں ریفلیکٹ کرتی ہیں، وہ دوستی میں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ رشتہ جو ہے وہ اور زیادہ بن جاتا ہے۔ پھر آخر میں سب سے بڑی جو ضروری بات ہے دوستی میں وہ ہے پرسنل ڈسکلوجر۔ میری اندر کی کہانی جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ میں تمہیں سناتا ہوں، اور یہ پرسنل ڈسکلوجر جو ہے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ کر لیتا ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں کہ مجھے یہ ذاتی طور پہ یہ تشویش ہے اور وہ میری اپنی ذاتی کہانی اور کسی کو پتہ نہ ہو، اور جس کو میں یہ بات سناؤں وہ صرف ایک ہی فرد ہو، تو وہ شخص جو ہے مجھ پر اعتبار کرنا شروع کر دیتا ہے، مجھ پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ اس نے مجھے وہ بات بتائی ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتائی، صرف اپنے ساتھ ہی کرتا ہے یا اپنے اللہ کے ساتھ کرتا ہے، تو یقیناً میں اس کا بہت قریبی دوست ہوں، اس کے بہت قریب ہوں، جس کی وجہ سے وہ اعتبار پیدا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسوسیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جو کہ دوستوں میں ہوا کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمام چیزیں مثبت ہیں دوستی کے اندر۔ کبھی کبھار دوستی جو ہے وہ عداوت کا باعث بنتی ہے، دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ یہ دشمنی عموماً ڈس ایگریمنٹس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دشمنی کے اندر عموماً جو ہے ایک شخص جو ہے دوسرے شخص سے لڑائی شروع کر دیتا ہے، اس سے جھگڑتا ہے کہ تم جو ہو وہ تم نے غلط بات کی، یا تم کسی ایسی چیز پہ نا اتفاقی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دوستی جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے یا بگڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوستی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ عموماً اگر یہ نا اتفاقی یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم خیالی نہ ہو تو یہ کبھی کبھی لڑائی اور ایگریشن کا باعث ہوتی ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ صورتوں میں یہ جسمانی تکلیف کا باعث بھی بنتی ہے افراد کے لیے جو آپس میں ایک زمانے میں دوست تھے اور اس کے بعد نہیں۔ دوستی کے اندر ایک چیز جو ضروری ہے خاص کر بچوں کے اندر وہ یہ ہے کہ بچے جب بھی دوست بناتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے خاص کر جب وہ بیچ بچپن میں ہوتے ہیں کہ ان کے دوستوں کی عمر وہی ہو، یعنی ایک اعتبار سے ان میں مشابہت ہوتی ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست میں بنائیں جن کے اندر دوستی جو ہے وہ ایک ہی عمر پہ ہو، ایک ہی جنس کی ہو، ایک ہی طرح کی کا اٹھنا بیٹھنا ہو، یعنی گھر کے ماحول سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ متمول گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو دوسرا بچہ بھی متمول گھرانے سے تعلق، ایک بچہ جو ہے غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو دوسرا بچہ جب وہ دوستی کرے گا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک امیر گھرانے کا بچہ جو ہے غریب گھرانے کے بچے کے ساتھ دوستی کر لے، کم دیکھنے میں آیا، یا وہ دوستی عموماً چلتی نہیں، کیونکہ ان میں معاشی طور پہ فرق ہوتا ہے، اور فرق جو ہے وہ عموماً ڈفرینسز کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے یا ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر اس کی مثالیں جو ہیں وہ کم ہیں۔ عموماً لوگ انہی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں
جو کہ معاشی طور پہ ایک دوسرے کے برابر ہوں یا قریب ترین ہوں، جس کی وجہ سے دوستی کرنی جو ہے آسان ہو جاتی ہے۔ عموماً جتنی مشابہت ہوگی آپ کی آپ کے دوست کے ساتھ، اتنی زیادہ آپ کی دوستی جو ہے وہ گہری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس گہری دوستی میں سب سے ضروری چیز جو ایک فرد دوسرے فرد میں دیکھتا ہے یا ایک بچہ دوسرے بچے میں دیکھتا ہے، خاص کر جب وہ 10-11 سال کا ہوتا ہے، کہ آیا اس کا دوست جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے اس کا سہارا بنتا ہے کہ نہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ پرسنل انفارمیشن کو شیئر کرنا اور ایک دوسرے کو سہارا دینا جو ہے بنیادی طور پر اس دوستی کی اس کا ایک اہم ستون بن جاتا ہے، جس کے اوپر دوستی جو ہے کھڑی ہو سکتی ہے۔ دوستیوں میں جنس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی جب بھی دوست بچے بناتے ہیں تو وہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہم جنسوں کے ساتھ ایکٹیویٹی، ان کے ساتھ وہ کام ہو سکتا ہے یا وہ عمل ہو سکتا ہے جو کہ دوسرے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر لڑکے لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو وہ ان کھیلوں میں یا ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکتے ہیں جس کے اندر باقی بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں دوستی جو ہے وہ گہری ہو جاتی ہے۔ اور لڑکیاں اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتی ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ان تمام ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتی ہیں یا ان تمام ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہو سکتی ہیں جس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکتی ہیں، ایموشنلی شیئر کر سکتی ہیں یا ٹیمپرمنٹلی شیئر کر سکتی ہیں۔ لڑکے عموماً فزیکل ایکٹیویٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں اور کھیلیں شیئر کرتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ ایموشنل لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ جب ایک فرد، ایک لڑکا ایک لڑکی یا لڑکیوں سے دوستی کرنے کا خواہاں ہو تو عموماً یا تو وہ بڑی اچھی دوستی بن جائے گی اور جو نوجوان ہے وہ اس ایسوسی ایشن کو بڑا اچھا ڈیولپ کرے گا، یا بالکل خراب ہو جائے گی اور ڈسٹینسز جو ہیں وہ آپس میں بڑھ جائیں گے۔ اس لیے غیر جنس کے ساتھ دوستی کرنے میں قدرے ڈر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز، توقعات جو ہوتی ہیں دونوں طرف سے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر توقعات جو ہیں مثبت ہوں گی تو پھر دوستی پنپے گی اور آگے کو بڑھے گی، لیکن اگر توقعات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوں گی تو پھر یہ دوستی جو ہے عداوت میں یا دشمنی میں بدل جائے گی۔ اس لیے کیئرفل ہونا پڑتا ہے جب بھی انسان غیر کے ساتھ یا غیر جنس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ جب بچہ اسکول میں یا اپنے ہمسایوں میں بھی دائیں بائیں، اور خاص کر یہ مغربی ممالک میں بہت ساری صورتوں میں دیکھا گیا، دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کئی دفعہ بچے جو ہیں، خاص کر جو بڑے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں۔ مثلا وہ ان کو بلی کرتے ہیں، چونکہ وہ جسمانی طور پہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تو اس لیے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بد لحاظی یا بدتمیزی سے پیش آ سکتے ہیں یا ان کو جسمانی طور پر کسی طرح زخم پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی صورت موجود ہے تو یہ بلنگ کا عمل جو ہے ان بچوں کے اوپر بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جن کے ساتھ بلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہو۔ جب بھی بلیز عموماً جب ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اسکولوں کے اعتبار سے، وہ بچے جو خاص کر دوسرے بچوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، یہ عموماً لڑکے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں بلیز جو ہیں وہ نہیں ہوتی۔ فزیکلی یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور اگریسو ہوتے ہیں اور دوسروں کو دبا سکتے ہیں۔ عموماً ہائی اسٹیٹس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں یا یوزلی امیر ہوتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کچھ، جس کی وجہ سے دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں یا نیچا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑ سکتے ہیں۔ عموماً بڑے مشہور ہوتے ہیں، پاپولر ہوتے ہیں اسکول کے اندر، کیونکہ وہ امیر ہوتے ہیں، چیزیں خرید سکتے ہیں، تحفے تحائف خرید سکتے ہیں، اس لیے اثر انداز ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر، ان کے پاس پاور جو ہے وہ ہوتی ہے۔ وکٹمز جو شکار بنتے ہیں ان کا عموماً جو ہیں وہ پیسو ہوتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں، زیادہ آئسولیٹڈ رہتے ہیں، زیادہ ملتے جلتے نہیں، جس کی وجہ سے دباؤ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ عموماً جو بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے بلی کی، اس کی بلی کی بات مان لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہم جو تم کہہ رہے ہو ہم مان لیتے ہیں تمہاری۔ عموماً اپنا ڈیفنس پیش نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور ان کا ٹیمپرمنٹ جو ہوتا ہے، مزاج جو ہوتا ہے، عموماً انہیبیٹڈ ہوتا ہے۔ وہ مزاج میں ان کے ایک طرح سے رکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ایڈریس نہیں کرتے، اور فزیکلی جسمانی طور پر نازک یا فریل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس بلی کا مقابلہ نہیں کرتے۔ عموماً ایسے بچے جو بلیز کا نشانہ بنتے ہیں اور نحیف و نازک ہوتے ہیں اور فریل ہوتے ہیں جسمانی طور پر،
وہ اپنے ماں باپ کی پروٹیکشن میں بہت زیادہ رہتے ہیں. ماں باپ ان کو جانتے ہیں کہ بچہ پہلے سے ہی بہت نحیف و نازک ہے, اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اس وجہ سے وہ اس کو زیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں, اور وہ پروٹیکشن جو ہے ریورس صورت میں اس کے اوپر اثر انداز جو ہے ہوتی ہے. چھوٹے بچے جو ہیں اسکولوں میں جس وقت جاتے ہیں اور دوستیاں کرنی شروع کرتے ہیں تو عموماً چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں دوستوں کے بناتے ہیں. ایک گروہ میں عام طور پہ 5 سے 7 بچے جو ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں, جس میں وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں. یہ بچے جو ہیں عموماً ایک ساتھ اکٹھے کھیلیں کھیلتے ہیں, اور ایک ساتھ اکٹھے کینٹین میں یا کیفیٹیریا میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, یا ایک ساتھ بیٹھ کے بس کا انتظار کرتے ہیں, یا چھٹی ہو جانے پہ ماں باپ کا انتظار کرتے ہیں جو ان کو اٹھاتے ہیں. یہ بچے عموماً ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں. بچوں کے یہ چھوٹے چھوٹے گروہ یا کلکس جنہیں انہیں کہا جاتا ہے انگریزی میں, یہ یا تو مشہور ہوتے ہیں اسکول میں اور یا غیر مشہور ہوتے ہیں. عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ بچے جو متمول امیر گھرانوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کے گروہ جو ہیں وہ ممتاز, وہ نظر آتے ہیں, وہ پاپولر ہوتے ہیں. اور وہ بچے جن کے جو قدرے غریب گھرانوں سے تعلق جن کا ہوتا ہے وہ اتنے پاپولر نہیں ہوتے, اتنے مشہور نہیں ہوتے, یا اتنے ممتاز نہیں ہوتے دوسروں کے اندر. یہ ڈیٹا جو ہے زیادہ تر ویسٹرن ڈیٹا ہے, اور اس کا تعلق جو ہے مغربی ممالک سے ہے. ہمارے ہاں قدرے اس سے مختلف صورت ہے کہ بچے باوجود اس کے کہ گروہ بناتے ہیں اور کلکس بناتے ہیں, لیکن ان کی پاپولیرٹی کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ ممتاز ہونے کی کوشش کرتا ہے دوسرے گروہ کی نسبت, یا گینگ بنانے کی کوشش کرے دوسرے گروہ کی نسبت. تو ہمارے ہاں چونکہ کوآپریٹو سوسائٹی, اور ہم اس کے بارے میں کچھ ہی لمحوں میں اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ معاشروں سے ہے, اور اسکولنگ جو ہے وہ فرق ڈالتی ہے بچوں کی سکسیس کے لیے یا کامیابی کے لیے, جس طرح سے بچے جو ہیں آگے کو بڑھ رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ بچے جو ہیں وہ جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہ کلکس جو ہیں یہ چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور دوستی جو ہے وہ محدود رہ جاتی ہے 2-3 دوستوں تک, اور زیادہ جو ہے آگے کو نہیں بڑھتی. جس وقت یہ دوستی کم ہوتی چلی جاتی ہے بچوں کے اندر اور 1 سے 2 رہ جاتے ہیں, وہ اسکول کے ادارے خاص کر مغربی ممالک میں جہاں پر بچے جو ہیں وہ غیر جنسوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ دوستیاں جو ہیں وہ انٹیمیٹ ریلیشنز میں تبدیل ہو جاتی ہیں. لڑکے جو ہیں لڑکیوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں, اور لڑکیاں لڑکوں میں انٹرسٹ لیتی ہیں. چونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ رواج جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے, کو ایجوکیشن کے سکولز موجود کم ہیں, بہت کم ہیں, اس لیے اس طرح کے ریلیشن شپس کے بننے کا امکان بھی کم ہوتا ہے. عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بچے جب کالجوں میں جاتے ہیں تو یہ انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. سو ہمارا تھوڑا سا یوں کہنا چاہیے کہ اس انٹیمیٹ ریلیشن شپ کو بنانے میں تھوڑی سی دیر ہے یا لیٹ ہے, یہ پروٹریکٹڈ ہے یہ ریلیشن شپ جو بعد میں بنتا ہے. اور پھر ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ کالجوں میں بلکہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہوئے عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ کو ایجوکیشن میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی کرتے ہیں اور اپنے رفیق حیات چن لیتے ہیں جیسے جیسے وہ گرو کرتے ہیں. اب ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے خاص کر منشیات کے حوالے سے کہ اس کا اجرا یعنی منشیات کا استعمال بلکہ کہنا چاہیے باہر کے مغربی ممالک میں بے تحاشا بے انتہا ہے. ابھی بھی خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی صورت نہیں کہ اسکولوں میں بے انتہا اس چیز کا استعمال ہو, بلکہ کئی اسکول جو ہیں وہ بالکل پاک صاف ہیں منشیات سے, جو کہ خدا. اور یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ ممانعت ہے شراب کے اوپر, اس لیے یہ بھی آسانی ہے کہ شراب کی اویلیبلٹی. لیکن اگر آپ مغربی ممالک کو دیکھیں تو بچے جو ہیں بلوغت کی عمر میں جا کر تجربات کرنے شروع کر دیتے ہیں, خاص کر منشیات کے ساتھ, شراب کے ساتھ, اور دیگر چیزوں کے ساتھ, مثلا سگریٹ پینے کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. اور یہ منشیات کا استعمال یا شراب کا استعمال جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے خاص کر اسکول گوئنگ بچوں کے اندر. ایک تو اویلیبلٹی ہے, یعنی شراب کی وہاں پر کوئی مشکل نہیں ملنے کی, اور یہ جو برائی ہے ایک طرح سے بچوں میں پھیل, اور پھر یہ کئی دفعہ زندگی کی ہیبٹ بن جاتی ہے ان بچوں کے اندر, اور وہ بڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ اس ہیبٹ میں سے نکل نہیں پاتے اور کرتے چلے جاتے ہیں, اور ان کو بے انتہا مشکل جو ہے وہ پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور بچے جو ہیں وہ تمباکو نوشی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں چونکہ تمباکو نوشی جو ہے عام ہے, اور لڑکے جو ہیں
عموماً سگریٹ پینے کی عادت جو ہے اس کو ڈال لیتے ہیں، اور باقی جو عادتیں ہیں وہ اس طور سے نہیں بڑھتی جس طرح سے عموماً باہر کے مغربی ممالک میں دیکھنے میں آئی ہے۔ بچے ایک ساتھ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں؟ ایک دن کے اندر اس میں 12 گھنٹے کے قریب وقت ہوتا ہے، جس کو باقی وقت جو ہے وہ سونے کے لیے ہے۔ تو ان 12 گھنٹوں میں یا ان 15 گھنٹوں میں یا 18 گھنٹوں میں وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے بسرتے ہیں اور کن کن چیزوں کو کرتے ہیں؟ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت سارا وقت جو ہے ٹی وی کو دیکھنے میں گزارتے ہیں۔ عموماً بچے 1 گھنٹے سے لے کر کئی گھنٹوں تک، 5-6 گھنٹوں تک ٹی وی روزانہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی جو ہے مغربی ممالک میں تو بے شمار ہے، ہمارے ہاں بھی بے شمار ہے، اس لیے ہمارے بچے بھی زیادہ وقت جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے میں یا ٹی وی کو واچ کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ اور سب سے کم ایکٹیویٹی خاص کر امریکہ جیسے ممالک میں وہ پڑھائی کی طرف ہے، یعنی اس کے بعد گھر کے کام بھی ہیں جو کرنے والے ہیں، جو کہ ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ کام کرنا چاہیے اور کام کرو، تو وہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں سب سے کم ہیں، اور ٹی وی دیکھنے کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی اسکول میں کامیابی جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے۔ باوجود اس کے کہ ٹی وی کو دیکھنے میں بہت ساری قباحتیں ہیں، یعنی بہت ساری صورتیں، مشکلات ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، اسکول کا کام نہیں ہوتا، بچے وقت پہ سوتے نہیں ہیں، بچوں کی جسمانی ذہنی صحت پہ اثر پڑتا ہے، بچے اگریسو ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں جو اس سے ممکن ہے۔ لیکن ایک بات جو بڑی فائدہ مند ہے ٹی وی کے دیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں معلومات کے طور پر بچے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ بچہ جو ہے ایسی فلمیں دیکھ کر جن کے اندر معاشرے کی یا ماحول چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جائیں، وہ ان کے لیے معلومات فراہم کرتی ہیں، اور بچہ جو ہے اس کا جو تعلیمی اس کی صورت ہے وہ بہتر سے بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ٹی وی کے دیکھنے سے بچہ جو ہے اپنے معاشرے کی قدریں بھی خود بخود سیکھنا شروع، یعنی ٹی وی براہ راست یہ چیزیں نہیں سکھاتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انڈائریکٹلی، بالواسطہ یہ چیزیں جو ہے سکھانا شروع کر دیتا ہے، اور بچہ جو ہے اپنے پرو سوشل بیہیویئرز اور اپنی لرننگ جو ہے اس کو کرتا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں مغرب میں، خاص طور پہ مشرق میں بھی اب کمپیوٹر در آیا ہے، اور کمپیوٹر کے آنے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بے تحاشا انوالومنٹ میں شروع ہو گئے ہیں۔ مثلاً وہ زیادہ وقت کمپیوٹر پہ صرف کرتے ہیں، کمپیوٹر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس میں انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ بہت سارا کام اور مدد دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خرابیاں بھی موجود ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ ماں باپ پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پہ اب تو جو ہیں ماں باپ مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی اس بات کے لیے مضر ہیں کہ وہ بچوں کو ایسی انٹرنیٹ سائٹ پہ جانے کی اجازت نہ دیں جو کہ کسی قسم کی خرابی کا باعث بنے، خاص کر ایسی ویب سائٹس جو کہ سیکشولی ایکسپلسٹ ہیں، ان کے لیے چھوٹے بچوں کو وہاں جانا جو ہے وہ ماں باپ کے لیے مشکل کا باعث ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ڈالنی پڑتی ہے بچوں کے لیے، تاکہ وہ اس طرف جو ہے ان کا دھیان جو ہے وہ نہ جائے۔ کمپیوٹر کے بہت سارے فائدے ہیں اور انٹرنیٹ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بچوں کا ہوم ورک جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو پاتا ہے، بچے جو ہیں وہ کھیلیں سیکھتے ہیں کمپیوٹروں کے اوپر، بچے جو ہیں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، بچے خبروں سے، اخبار جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے خبریں حاصل کر سکتے ہیں، بچے اپنے ہوم ورکس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی مدد سے، بے شمار ہوم ورک جو پہلے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، بچے جو ہیں وہ بے شمار صورتیں، جیسے ورچوئل یونیورسٹی کی صورت ہے جس میں اساتذہ جو ہیں وہ آ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو بچے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ لیکچرز جا کے سن سکتے ہیں اور اس سے اپنے ہوم ورکس یا اپنے اسکول کے کام میں مدد لے سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی کھیلیں جو کھیلی جا سکتی ہیں کمپیوٹر کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر، وہ کھیل سکتے ہیں، لیکن اس کے برے یا اس میں قباحتیں بھی موجود ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ کو انٹرنیٹ ایڈکشن ہو سکتی ہے، آپ جو ہیں وہ زیادہ انٹرنیٹ ایڈکشن میں مبتلا بچے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری
تدبیریں اور تدارک جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. مثلاً یہ کہ بچوں کو کسی نہ کسی طور سے لمٹ کیا جائے انٹرنیٹ یوز کے اوپر اور ٹی وی کے یوز کے اوپر, اور ماں باپ جو ہیں مغرب میں خاص کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کانسنٹریٹ کریں اپنی پڑھائی پہ اور ایسے چینلز نہ دیکھیں جس سے ان کی سوشل ایموشنل لائف کے اوپر نیگیٹو افیکٹ جو ہے وہ پیدا ہو. آخر میں ہم بریفلی اسکول کے بارے میں بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اسکول جو ہے وہ بچے کی اچیومنٹ میں کس طرح سے مددگار ثابت ہوتا ہے, اور یہ اسکول جو ہے گروہ کی یا ساتھیوں کے ضمن میں یا دوستوں کے ضمن میں کس طرح سے آگے کو بڑھتا ہے. تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اسکول جو ہیں اگر چھوٹے کلاس سائز ہو تو اس میں بچے جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں بڑے کلاس سائز میں, کیونکہ توجہ جو ہے وہ استادوں کی چھوٹی کلاسوں میں زیادہ ملتی ہے. اب یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بچوں کو کسی نہ کسی طور سے ہم ایسی پڑھائی دیں یا ایسی پڑھائی مہیا کریں کہ وہ ساری زندگی کے لیے اسٹوڈنٹ بن جائیں. یعنی انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے خاص کر سوشل کنسٹرکٹیوزم کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ بچے صرف اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جاتے یا نوکری لینے کے لیے نہیں جاتے, بلکہ بچوں کو پڑھائی اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ساری زندگی پڑھتے رہیں. اور اگر آپ غور کریں اپنی زندگی میں, جب آپ پڑھائی ختم بھی کر لیتے ہیں تو پڑھائی ختم نہیں ہوتی, آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں, چاہے آپ اخبار ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں یا اپنا رسالہ کوئی پڑھتے ہوں یا ناول پڑھتے ہوں یا کوئی اور چیز پڑھتے ہوں. تو یہ ایک زندگی کا ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی میں پڑھائی کرتا چلا جب تک کہ اس کا آخر نہ آ جائے. بے شمار لوگ یہ تصور کرتے ہیں, اسکول کے ماہرین خاص کر, کہ بچوں کو اسکول میں ریسیس دینا بڑی اچھی چیز ہے جس کی مدد سے وہ بچے اپنے دوستوں کے ساتھ بریک کے اندر کھیل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ دوستیاں بڑھاتے ہیں. اور نہ صرف وہ دوستیاں بڑھاتے ہیں بلکہ وہ اسکول کے ماحول کو زیادہ ان کے لیے وہ ایک طرح سے کلب بن جاتی ہے جس میں اسکول میں جانے کا مقصد پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ پازیٹیو ایسوسیشن جو ہے بچوں کو اسکول میں رکھنے کی ایک وجہ جو ہے بن جاتی ہے. آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ وہ بچے جو کہ عموماً ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں جاتے ہیں ٹرانزیشن کا شکار ہوتے ہیں اور عموماً اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں. ایک بچہ جو ایک اسکول میں پہلے پڑھتا ہے اور تبادلے کی وجہ سے والدین کی وہ دوسرے اسکول میں جاتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا جو ہے کرنا پڑتا ہے. اس میں عموماً اچھے ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں اور بچوں کو ان مشکلات میں سے نکال دیتے ہیں جو کہ عموماً دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ بچہ جب ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں جاتا ہے تو اساتذہ جو ہیں وہ بہت گہرا ان کا تعلق ہوتا ہے ان بچوں کو سپورٹ کرنے میں, سہارا دینے میں اور نئے اسکول میں زندگی کو بنانے میں. آخر میں بالکل آخر میں ہم یہ بات کرتے چلیں کہ اسکولوں کی نوعیت ایشیا کے اسکولوں میں مثلاً پاکستان جیسے ملک میں بالکل مختلف ہے باہر کے مغربی ممالک میں سے. مثلاً ہم لوگ پاکستانی ہونے کے اعتبار سے تعلیم کو بہت ضروری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان کی شخصیت تیار ہوتی ہے, نہ صرف یہ کہ اس کو اچھی نوکری ملتی ہے بلکہ اسکول جانے والا جو ہے مہذب انسان بنتا ہے, سویلائزڈ انسان بنتا ہے. تو یہ بنیاد بن جاتی ہے اسکول میں جانے کے لیے. عموماً کوشش کی جاتی ہے کہ بہتر سے بہتر تعلیم جو ہے وہ بچوں کو مہیا کی جائے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بچے کا مستقبل جو ہے وہ بحیثیت انسان کے اور بحیثیت ایک مسلمان کے بہتر کیا جائے. اس لیے تعلیم کے اوپر زور جو ہے وہ دیا جاتا ہے. آخر میں ہم آج کے عنوان کی سمری پیش کیے دیتے ہیں. ہم نے آج دیکھا کہ ساتھی کون ہوتے ہیں, دوست کون ہوتے ہیں, دوستیاں کس طرح بنتی ہیں, کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتی ہیں بچے کی ان کی نشو و نما پر, اور ہم نے یہ دیکھا کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے دوست بناتے ہیں. بچے جو ہیں وہ کس طرح سے ان کی کامیابی اسکول کے اندر ممکن ہو پاتی ہے جب وہ اسکول جاتے ہیں اور اسکول میں دوستیاں کرتے ہیں, اور دوستیوں کی بنیاد کے اوپر یہ کس طرح سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس سمری کے ساتھ آج کے عنوان کو ہم ختم کیے دیتے ہیں. ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.